بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، ابھی آپ ایمان اور آزمائش اس موضوع کے تحت با اثر اور بہت ہی عمدہ انداز سے خطاب سن رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں ان سے فائدہ ذاتی طور پر بھی ہو، اور یہ میسج جو ہم سنتے ہیں آگے تک بھی ہم پہنچائیں۔ جس موضوع کے تحت میں بھی ہاتھ پیر مارنا چاہتا ہوں وہ اسلام کا نظام امن یا اسلام میں نظام امن۔ امن عربی لفظ ہے، اور اس کو جب عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں شانتی، سکون، اطمینان، بے خوفی، اس طرح کا معنی یہ لفظ ادا کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے امن کے معنی کو اور انسانیت کہ اس کے تعلق سے ضرورت کو، تو ہم اس دنیا کے اندر جو پرسکون زندگی ہمیں گزارنی چاہیے وہ بغیر امن کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر یہ کہیں کہ امن انسان کی فطری ضرورت ہے، شانتی انسان کی، سکون، اطمینان، پرسکون ماحول، پرسکون معاشرہ، پرسکون ملک، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اس فطری ضرورت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امن کا پایا جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا فقدان یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں محسوس بھی کیا ہوگا اور محسوس کر رہے ہوں گے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے
اور کتنی بڑی دولت ہے کہ امن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا حقیقی مقصد حاصل کر سکتے ہیں صحیح طور پہ۔ امن نہ ہو تو عبادت نہیں کر سکتے، امن نہ ہو تو چین سے سو نہیں سکتے، امن نہ ہو تو راستہ نہیں چل سکتے، امن نہ ہو تو ہمیں جنت بھی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر سانس میں امن کی ضرورت ہے۔ لیکن جب امن کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں اس کا ایک محدود مفہوم ہوتا ہے۔ جب امن کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارے شہر میں امن ہو، راستے پر امن ہوں، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے دوری ہو، نجات ہو۔ ہمارے ذہن و دماغ میں تقریباً یہی معنی اور یہی مفہوم جو ہے ابتدائی طور پہ آتا ہے۔ حالانکہ امن کا مفہوم اس سے اور بڑھ کے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام کے اندر کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس آیت کا جب نزول ہوا تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں جو مفہوم آیا تھا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے خلط ملط نہیں کیا، تو ایک عام ظلم جیسے انسان زبانی طور پہ، قولی طور پہ، فعلی طور پہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو یہی مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا تو کہا وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا جو ہم مفہوم سمجھ رہے ہیں، اس مفہوم کو اگر فٹ کیا جائے تو ہم میں سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ کون ایسا جو ظلم نہیں کرتا، جس سے ظلم صادر نہیں ہوتا ہے قولی فعلی طور پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الذی تعنون، یہاں پہ اس آیت میں امن کا جو ظلم کے ساتھ ایمان کو خلط ملط کرنے کا جو مسئلہ ہے، وہ مفہوم نہیں ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ کیا تم نے لقمان کی وصیت اپنے بیٹے کے تعلق سے نہیں سنی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو شرک کے ذریعے خطرے میں نہیں ڈالا، یعنی شرک سے دور رہا۔ اولئک لہم الامن، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی ناراضگی سے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے گمراہی سے امن ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب سے امن ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ مشرک نہیں تھا، گرچہ وہ گنہگار تھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور ڈالے گا۔ تو یہاں پر جو امن کا مفہوم اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے ذہن دماغ کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں کے اندر جو ہے اس امن کا ذکر اپنے احسان کے طور پہ کیا ہے۔ سورہ قریش آپ سب کو یاد ہوگی، یا اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو اس بات کی تنبیہ کی کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں امن و امان عطا کیا ہے۔ مکہ ایک
بازار تھا، باہر سے لوگ آتے تھے، کاروبار ہوتا تھا، اس طرح سے ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا تھا، اور مکہ کی حرمت کا کفار بھی احترام کرتے تھے، وہاں پہ سب لوگ امن و امان میں رہتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ خوف سے مأمون ہونا یہ عبادت کی ادائیگی کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے، اور اس چیز کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آج کے اس آزمائش کے دور میں جو تقریباً پوری دنیا میں ہے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں پر جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے خوف کا، دہشت کا، اس ماحول میں آپ دیکھیں، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے بہت ساری جگہوں پر، اور اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کے آنے جانے کے تعلق سے آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور خبریں سننے میں آتی ہیں کہ مسجدوں میں بھی گھس کر کے بلوائی اپنی شرارت اور اپنے ظلم کا جو ہے، اپنی بربریت کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں۔ تو مسجد میں اگر نماز کی حالت میں بھی ہیں تو کیا عالم ہوگا؟ جو خشوع ہوتا ہے، جو خضوع ہوتا ہے، نہیں حاصل ہوگا۔ تو عبادت کے حصول کے لیے بھی امن کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان خوف، دہشت، ڈر کے ماحول میں تھے۔ دار ارقم میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دینی تعلیمات دیتے تھے۔ چھپ چھپ کے معاملہ چلتا تھا، کم تھے، کمزور تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم۔ تم ڈر رہے تھے کہ تمہیں اچک نہ لیا جائے، تمہارے اوپر اچانک حملہ نہ ہو جائے، تمہیں مار نہ دیا جائے، خوف تھا۔ فآواکم، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں پناہ دے دی، امن مل گیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت دے دی اپنی مدد کر کے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر جب امن کا ماحول ہوا، اللہ کی نصرت اور تائید آئی، تو پھر امن کے ماحول میں انسانی زندگی کے جو بھی امور ہیں سارے کے سارے بہت ہی اطمینان کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی امن کی ضرورت جو ہے وہ شخصی طور پہ ہم کو ہے، اور شخصی طور پہ اگر امن و امان کا ماحول ہو جائے تو پھر وہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، تو پھر معاشرے میں امن ہوتا ہے، معاشرے میں امن ہوتا ہے تو پھر ملکی پیمانے پر امن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ امن اور شانتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سب کو ایسا پیغام دیا ہے کہ اگر ان کی پابندی ہو جائے تو امن و امان صحیح ڈھنگ سے روئے زمین پر قائم ہو جائے۔ انفرادی زندگی لے لیجئے، انفرادی زندگی میں ازدواجی زندگی لے لیجئے، شوہر کو بیوی کے تعلق سے، بیوی کو شوہر کے تعلق سے، بھائی کو بھائی کے تعلق سے، پڑوسی کو پڑوسی کے تعلق سے ایک دوسرے سے مأمون ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مطمئن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے سکون والا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے ہمارے اسلام کے اندر اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر کی پابندی کی جائے تو یہی نہیں کہ امن اور سکون کا ماحول بنے گا، بلکہ امن اور سکون کا ماحول بننے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔
جان کی حفاظت کا، مال کی حفاظت کا، عزت و آبرو کی حفاظت کا، اور یہ مقصود ہے شریعت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو تصور دیا اس معاشرے میں رہنے کا، جینے کا، بسنے کا، ایک دوسرے کے تعلق سے، وہ بڑا ہی خوبصورت تصور دیا اور بہت ہی بہترین قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص پکے ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر یہ قاعدہ نافذ کر لیا جائے اور ہماری زندگی میں نافذ ہو جائے تو امن و امان کی ایسی مثال ہم قائم کر دیں گے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کہ دنیا حیران اور دنگ رہ جائے گی، اور یہ مثال ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے قائم کی۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھوکے آدمی کے پیٹ کے اندر اپنے پیٹ میں لقمہ بعد میں جائے، اپنے بھائی کے منہ میں لقمہ پہلے جائے، پیاسا ہے تو پانی کا گھونٹ اپنے بھائی کے منہ میں پہلے جائے، اپنے منہ میں بعد میں آئے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں بڑی کمپٹیشن کا دور ہے، بڑے مسابقے کا دور ہے۔ کہیں بھی جہاں پر لوگ اپنی ضروریات کے لیے جاتے ہیں کسی بھی جگہ، تو اگر وہاں لائن وغیرہ لگی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2-4 لوگوں کو پیچھے کر کے ہم آگے ہو جائیں، اور ہوتا بھی ہے، بسا اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنا صبر نہیں ہے، یہی تو ہوگا، کچھ دیر ہو جائے گی، کچھ لیٹ ہو جائیں گے، لیکن بے صبری کا یہ عالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے افراد کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اپنے حقوق بیان کیے، اس لیے کہ سب سے بڑا امن اور سب سے بڑا سکون اس وقت بندے کو حاصل ہوگا جب وہ اپنی ابدی زندگی میں جنت میں چلا جائے گا۔ باقی جنت سے پہلے کی جو امن ہے، جو سکون ہے، وہ وقتی ہیں۔ کبھی امن کا ماحول ہو جائے گا، کبھی خوف کا ماحول ہو جائے گا، کبھی شانتی ہو جائے گی، کبھی شانتی کے برعکس ماحول پیدا ہو جائے گا، لیکن حقیقی امن اور حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان اس وقت حاصل ہوگا جب بندے کو جنت کے دروازے پر فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ دنیا میں تم نے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، دنیا میں تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی چیلنج آئے تمہارے راستے میں، سب کو تم نے انگیز کیا اور صبر کیا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین یہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو بندہ اپنے نفس سے شروع کرے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور ان کی دعا میں جو پہلا لفظ اور پہلی درخواست اور پہلا مطالبہ وہ ہوا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے، سکون اور اطمینان والا شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اپنی مختلف نعمتیں، مختلف پھل
جو تو نے اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں انہیں عطا کر یہاں کے رہنے والوں کو۔ تو سب سے پہلی دعا کیا ہوئی کہ اللہ تو اس شہر کو شہر مأمون بنا دے۔ سورہ بلد آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی شہر کی، شہر مکہ کی، اور اس کے ساتھ جو وصف اس کا لگایا وہ امن و امان کا، وهذا البلد الامین۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہی عظیم چیز ہے امن، بہت ہی عظیم چیز ہے سکون، بہت ہی عظیم چیز ہے اطمینان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے مختصر سی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں کے اندر بندے کی سعادت کو سمیٹ دیا ہے۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ او سربہ، کہ جس نے صبح کی تم میں سے اس حالت میں کہ وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر امن و امان میں ہے، سکون و اطمینان میں ہے، معافن فی بدنی ہی، اور جسمانی اعتبار سے اس کو سکون، صحت، عافیت ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس دن کا اس کے پاس کھانا اور پانی ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا دنیا کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تمام دنیا کے جوانب کو اکٹھا کر دیا، یعنی دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے۔ اب چونکہ حدیث ہے اس لیے ہم سب تو اس پر اتفاق کر لیں گے کہ ہاں حدیث ہے، اس کو تو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن کیا ہمارا عمل بھی ایسا ہے کہ ہماری صبح امن و امان میں ہو، صحت و عافیت ہماری قائم ہو، اور ہمارے پاس اس دن کا کھانا اور پانی موجود ہو؟ تو کیا ہمارے ایمان اور عقیدے میں ہے کہ ہم سب سے بڑی نعمت میں ہیں؟ یہ کہنے میں تھوڑا سا تردد لگے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایک دن کی بات نہیں، ہمارے پاس مہینے کا بھی رہتا ہے، تو پھر ہماری بھاگ دوڑ کیا رہتی ہے؟ بلکہ 2-2 4-4 6-6 مہینے کا بھی بندوبست رہتا ہے، پھر بھی ہماری بھاگ دوڑ کیسی رہتی ہے؟ نماز چھوٹ جائے، جھوٹ بول دیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آنی چاہیے دنیا، آنی چاہیے دنیا، آنی چاہیے دنیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ صبح ہو رہی ہے اگر تمہاری، اور صحت مند ہو، بیماریوں سے تمہیں اللہ نے نجات دے رکھی ہے، اور اس دن کا، صرف ایک دن کا کھانا اور پینا تمہارے پاس موجود ہے، تو دنیا کی ساری دولت تمہارے پاس ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ اگلے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہ ہے گارنٹی اگلے دن کی، کیا اگلی گھڑی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ تو جب اگلی گھڑی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس کی فکر کیا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ چڑیاں جو ہے بیلنس نہیں کرتی ہیں، کہ کرتی ہیں بیلنس۔ کسی چڑیا کو آپ نے دیکھا ہے بیلنس کرتے ہوئے اپنے گھونسلے کے اندر؟ وہ کہ بارش آ رہی ہے، بدلی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، تو 2-4 دن کا اکٹھا کر کے رکھ لے؟ نہیں، صبح نکلتی ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اور شام کو بالکل آسودہ ہو کر کے وہ چڑیا اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ تو ہم سے زیادہ تو اس کا توکل ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کرتا ہے، امن و امان میں ہے، صحت و عافیت میں ہے، اس دن اس کے کھانے پینے کی چیز ہے، تو اسے اطمینان رکھنا چاہیے
اور اللہ کی نعمت کا اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت اسے عطا کر رکھی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے خوف کی نفی کر کے امن کی گارنٹی دی بندے کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ جس نے مضبوط گھر بنا لیا ہو، قلعہ بنا لیا ہو، اور اسی طرح سے دنیاوی راحت و آرام کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین وسائل کو جمع کر لیا ہو، اس کے لیے بشارت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ جس نے میری دی ہوئی ہدایت کی راہ کی پیروی کی، میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارا، اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی دہشت نہیں، ان کو کیا ہے؟ امن ہے، امان ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی ناراضگی سے امان ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی راہ پہ، ہدایت کی راہ پر ثابت اور قائم رہ گئے تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جنت کے لیے ان کو جو ہے سکون ہے، اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو جنت حاصل ہوگی۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے کچھ نظام اور کچھ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نظام اور اس سسٹم پر ہماری شریعت نے، اسلام نے بڑا زور دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی احادیث کے اندر امام کے قائم کرنے پر اور امامت کے قائم کرنے پر یا امارت پر کہ دو آدمی، اگر تین آدمی سفر کر رہے ہوں تو اس میں ایک شخص کو قائد بنا دینا چاہیے، رہنما بنا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اجتماعیت ہے، انسان کی فطرت میں عزلت نہیں ہے کہ وہ تنے تنہا زندگی گزار سکے، اجتماعیت ہے اور ترتیب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اسلام کے نظام عبادت کے اندر تو وہاں آپ کو جو ہے اجتماعیت نظر آئے گی۔ نماز کا مسئلہ ہے، ایک امام کے پیچھے سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں۔ حج کا مسئلہ لے لیجئے تو حج میں آپ جو ہے اکٹھا ہو رہے ہیں، ایک ہی جگہ سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے ایک ہی جگہ نکل رہے ہیں، تو اجتماعیت ہے اسلام میں، اور اس طرف اسلام نے بہت زور دیا ہے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل جن کے ذریعے امن و امان قائم ہو وہ افراد نہیں کر سکتے، اس کے لیے حکومتیں چاہیے، حکام چاہیے، اہل سلطہ چاہیے جن کے ہاتھ میں پاور ہو۔ اور اگر آپ غور کریں، دیکھیں تو یہ جو سزاؤں کا نظام ہے، مختلف سزائیں، شرعی سزائیں کہہ لیجئے یا دنیاوی سزائیں، جو دنیا والوں نے کچھ سزائیں رکھی ہیں، یہ سزائیں بھی اس لیے رکھی گئی ہیں کہ امن و امان قائم ہو۔ جیل کس لیے بنا ہے؟ جیل میں کون لوگ رکھے جاتے ہیں؟ وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو امن و امان کے دشمن ہیں، کسی بھی ناحیے سے۔ اس لیے کہ امن و امان کا مطلب، جیسا کہ میں نے کہا، بہت شامل اور بہت عام مفہوم ہے۔ دیکھیں، انسان کو 5 یا 6 چیزوں کی سخت ترین ضرورت ہے باسعادت زندگی گزارنے کے لیے۔ ان چیزوں میں دین کی حفاظت، دین کے شعائر کو پرامن ماحول میں ادا کرنا، اسی طرح سے نفس، آدمی ہی نہیں رہے گا تو سارا معاملہ فیل ہے۔ مال انسان کی زندگی کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے، بغیر اس کے انسان جی نہیں سکتا، زندگی اس کی گزر نہیں سکتی۔ اسی طرح سے عقل ہے، عقل نہیں ہے تو سب کچھ فیل ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی اہم ترین ضرورت ہیں، جس کو جو ہے ضرورات خمسہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے۔
اور ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ اگر امن نہیں تو پھر دین نہیں، دین پر چلنا مشکل ہے۔ امن نہیں تو پھر جان خطرے میں ہے، امن نہیں تو مال خطرے میں ہے، امن نہیں تو عزت و آبرو خطرے میں ہے، امن نہیں تو عقل بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بد امنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اسی لیے فتنے کے ماحول میں ہمیں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم جو ہے قیاس آرائیوں سے کام نہ لیں، اجتہاد، شخصی اجتہاد، ذاتی اجتہاد سے کام نہ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے وقت میں اچھے اچھے عقل مند جو ہے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے حال میں ہمیں حکم ہے کہ ہم ان علماء اور ان فقہا کی طرف رجوع کریں جو شریعت کا علم رکھتے ہوئے دور رس ان کی نظریں ہیں، دور رس ان کی نظریں ہیں۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، موجودہ جو حالات ہیں اور موجودہ حالات میں جو افراتفری ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن و امان تقریباً مفقود ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرفتن دور میں جو چھوٹی عقل والے لوگ ہوں گے، کم علم لوگ ہوں گے، وہ مفتی بن جائیں گے اور ایسے ایسے فتوے صادر کریں گے۔ آج کے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ جنہیں اگر کہا جائے کہ بھئی صحیح نماز کا طریقہ تم سنت کے مطابق بتا دو تو شاید وہ نہ بتا پائیں، وہ آج کے بڑے علماء پر فتوے بازی کرتے ہیں، بڑے علماء پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جذباتیت کا نام نہیں ہے۔ اسلام یوں ہی جو ذہن میں آیا اسے صادر کر دیا اور اس کے ذریعے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ربانی علماء جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو دور رس نظر رکھتے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اچھا علم ہے، وہ امت کی حفاظت کے لیے بہت سارے ایسے فتوے صادر کرتے ہیں جو بظاہر تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ فتوے اس وقت کے حساب سے نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، اور دیے علماء نے کچھ ایسے فتوے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اس ملت کے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے، کہ ان کے اوپر لوگوں نے فتوے صادر کر دیے اور جذبات میں کم علم اور جاہل لوگوں نے فتوے صادر کیے، اور ان فتووں کی وجہ سے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ بچھڑ گئے، بیوی شوہر سے بچھڑ گئی، بیٹا باپ سے بچھڑ گیا، بہن بھائی سے بچھڑ گئی، صرف اس وجہ سے کہ فتنے کے دور میں ہم نے عقل مندی سے کام نہیں لیا، اہل علم جو واقعی اہل علم ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو فتنہ اگر واقع ہو جائے، بد امنی اگر ہو جائے، تو اس میں بیان بازی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو کوئی بھی نیوز، کوئی بھی خبر، بلکہ دین کے تعلق سے بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھٹافٹ 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر سینکڑوں لوگوں کے پاس جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں، تحقیق تک نہیں کرتے کہ یہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، رجوع کر لیں۔ کتنے ایسے میسیجز آتے رہتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو اہل علم کے ارد گرد نہیں رکھا، اور جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اہل علم سے دور رکھا وہ گمراہی کا شکار ہوئے، بے دینی کا شکار ہوئے اور فتنے کا شکار ہوئے۔ تو علماء اور سلاطین یہ اس امت کے امن و امان
کی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم رکن ہے، بہت اہم رکن ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا امام ہونا چاہیے، ہمارا حاکم ہونا چاہیے جو ان امور کو بروئے کار لائے جو افراد نہیں کر سکتے۔ بہت ساری شرعی حدود ہیں، افراد کے لیے جائز نہیں ہے قائم کرنا، یہ حکام کا مسئلہ ہے، اہل سلطہ کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ امن قائم رکھنا ہے، امن برقرار رکھنا ہے، امن کا ماحول بنانا ہے، تو ہمیں علماء، اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر، جس کی تفسیر اکثر تفسیر جو ہے مفسرین نے کی ہے کہ وہ مسلم حکام ہیں، عمراء ہیں، اور علماء اور فقہا بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اہل حل اور اہل عقد ہیں۔ اس لیے کہ علماء اور حکام یہ جو دونوں پہیے ہیں، یہ جب صحیح اور درست رہتے ہیں تو پھر امن اور سکون اور اطمینان اور معاشرے کے اندر خوشحالی بنتی ہے۔ اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان پہلے علماء کے تعلق سے نفرت پیدا کرتا ہے، ایسے لوگ معاشرے میں پیدا کرتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں، وہ علماء کے تعلق سے نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ میں ان کی اہمیت گھٹا دیتے ہیں، اور جب معاشرے میں ان کا وقار گھٹ جاتا ہے، ان کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو مسلم حکام ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی اطاعت کیا ہے، ان کی فرما برداری کیا ہے، مصلحتیں کیا ہیں، مفاسد کیا ہیں ان کی مخالفت میں، یہ ساری چیزیں کون بیان کرتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں۔ اور معاشرے میں یہ ماحول بنا دیا گیا کہ مختلف ناموں سے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے زر خرید علماء ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، طرح طرح کی۔ تو معاشرے میں جب عوام کے ذہن و دماغ میں عالم کی قدر گھٹ جاتی ہے، جو کہ حاکم کا حق بیان کرے گا اور حاکم کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے وہ بیان کرے گا، تو پھر دوسرا قدم جو بڑھتا ہے وہ یہ بڑھتا ہے کہ شیطان جو ہے حکام کی کچھ مخالفتیں لا کر کے ان کے تعلق سے بھی نفرت کا ماحول بنا دیتے ہیں، اور اس طرح سے عالم کی قدر بھی گھٹ جاتی ہے، حاکم کی بھی قدر گھٹ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ مسلم حاکم کے ہاں گرچہ مخالفتیں ہوں، لیکن علی الاعلان، منبروں پر، بیٹھکوں میں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ حاکم کے خلاف آپ ذہن سازی کریں لوگوں کی، اور اس طرح ذہن سازی کریں کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ عوام پوری بپھر جائے، ناراض ہو جائے، اور اس کے جذبات کو اتنا ابھار دیا جائے کہ صاحب وہ سڑکوں پہ آ جائیں، اور وقت ایسا آ جائے کہ وہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ کاش کہ ہم اس پچھلے ماحول میں ہوتے جس میں تھے اور ہم روڈ پہ نہ آئے ہوتے۔ تو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں مسلم حاکم ہے تو اس کے حقوق کی رعایت ہونی چاہیے، اور بہت زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی وہ حاکم اتنا ظالم ہو کہ ہمارا مال بھی غصب کر لے، ہماری پٹائی بھی کرے، ظلم اور زیادتی کرے، تو ایسی صورت میں تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تمہارا حق ضائع نہیں ہوگا، لیکن تم اس دنیا کے اندر اگر ظالم حاکم کا تذکرہ کر کے لوگوں کو بھڑکاؤ گے، سڑکوں پہ لاؤ گے، تو اس سے معصوم خون بہہ جائیں گے، عزتیں لٹ جائیں گی، مال لٹ جائے گا، افراتفری مچ جائے گی، جو سکون سے رہ رہے تھے وہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ آج لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم ان کا ظلم برداشت کر کے اسی حالت میں رہتے تو ٹھیک تھا، آج تو رہنے کو گھر نہیں ہے،
پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، علاج کے لیے دوا نہیں ہے، خیموں میں رہ رہے ہیں۔ پہلے کی زندگی بہتر تھی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس تعلق سے، ہر مسلمان کو اس تعلق سے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے امن و امان کے برقرار رکھنے کے لیے، اس تعلق سے ہمیں علماء کی تقریریں بھی سننی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسلم حاکم اگر اس کی طرف سے مخالفتیں ہیں، آج تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک معمولی آدمی اگر اس کے پاس کچھ پیسے ہو جائیں، دھن ہو جائے، دولت ہو جائے، تو پھر اس کا پیر زمین پہ نہیں رکتا، اور وہ تو حاکم وقت ہے، وہ حکمراں ہے۔ ہم اگر اپنے گریبان میں سوچیں تو ہم اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہماری فیملی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، کیا سارے کے سارے اسلام کے مطابق چل رہے ہیں؟ کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ بھائی ہے تو بے نمازی ہے، بہن ہے تو بے نمازی ہے، یا اسلامی مخالفتیں ہمارے گھر کے اندر خود پائی جاتی ہیں؟ لیکن عجیب انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے عیب کے اوپر نظر نہیں رکھتا ہے اور دوسرے کی معمولی بات کو بھی بہت بڑا عیب سمجھتا ہے اور پھر نقد اور تبصرے اور تنقیدیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادا، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکم کی اطاعت کے لیے، اور صرف اس لیے کہ امن و امان برقرار رہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہو، مال کے تعلق سے ہو، جان کے تعلق سے ہو، عزت کے تعلق سے ہو، کسی بھی امر کے تعلق سے ہو۔ اس لیے کہ جب ملک کے اندر بے چینی کا ماحول بنے گا، ملک کے اندر افراتفری مچے گی، تو پھر یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون غلطی کرنے والا ہے کون نہیں ہے، گنہگار بھی پستا ہے اور بے گناہ بھی پس جاتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی تمیز نہیں رہتی، اس لیے کہ روڈ پہ آپ اگر آ گئے ہیں اور بے چینی کا ماحول بن گیا ہے اور حاکم وقت اپنی قوت کا اگر استعمال کر رہا ہے تو اسے فرصت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کورٹ قائم کرے گا اور ایک ایک آدمی کو دیکھے گا کس کی غلطی ہے کس کی غلطی نہیں، کس نے کیا کہا کس نے کیا کیا، نہیں، ایک ہی لاٹھی سے سبھی ہانکے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خلع یدا من طاعہ، حاکم وقت کی اطاعت، مسلم حکمراں کی اطاعت سے جس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کی کوئی حجت کام نہیں آئے گی۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور جو مرا اور اس کے گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ یہ وہاں کے لیے ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکمراں ہیں، جہاں پر بیعت کا سلسلہ ہے، وہاں پر آپ اس کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان کو اپنا حاکم نہیں مانتے، نہیں نہیں ہم ان کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ یہ مخالفت ہے، یہ مخالفت ہے۔ اور اگر اسی شخص کو شرعی میزان اور کسوٹی پر رکھ کے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ بے شمار مخالفتیں ہیں اس کی زندگی میں، شریعت کی خود، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، حاکم پر اس کی نظر ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن انسانیت کی ضرورت ہے، امن ہر شخص کی ضرورت ہے، امن ملک کی ضرورت ہے، امن ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور جس معاشرے میں امن نہیں ہے وہ ترقی کی راہیں طے نہیں کر سکتا ہے۔ سکون اور اطمینان کا ماحول
نہیں بنا سکتا ہے، بلکہ جس ملک کے اندر بد امنی ہو اس ملک کے اندر جتنی بھی ترقی کی راہیں ہیں ساری راہیں متاثر ہو جاتی ہیں اور بہت ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں، جس کا اثر ملک پر، ملک کے ہر فرد پر پڑتا ہے، اور جس ملک میں جتنا امن ہوتا ہے اس ملک کے اندر اتنا ہی سکون ہوتا ہے، اتنا ہی اطمینان ہوتا ہے، اور اتنے ہی سکون کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی یا دینی زندگی کے تعلق سے جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے بڑے ہی امن اور بڑے ہی سکون اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے، اس کے قیام کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہی امن کا علم بردار ہے۔ اس لیے دیکھیں ہمارے ہاں ایمان کا ذکر ہوتا ہے جو امن سے نکلا ہے، اور اسلام کا ذکر ہوتا ہے جو سلامتی سے ہے۔ تو ایمان اور اسلام یہ دونوں لفظ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اسلام سراپا امن و امان کی دعوت دیتا ہے، سراپا امن و امان ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا، یہی دراصل امن و امان اور سکون و شانتی لانے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ اس لیے اگر ہم امن چاہتے ہیں اور امن کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر جو شرعی مخالفتیں ہیں انہیں ترک کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر اگر فرائض کی ادائیگی میں کمزوری ہے تو پہلی فرصت میں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں اگر اللہ کے بندوں کے حقوق کے تعلق سے حق تلفی ہو رہی ہے تو ان حق تلفیوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، وہ کسی کے بھی تعلق سے ہو، چاہے شوہر بیوی کے تعلق سے ہو، یا ماں بیٹوں کے تعلق سے ہو، باپ بیٹوں کے تعلق سے ہو، پڑوسیوں کے تعلق سے ہو، بھائیوں کے تعلق سے ہو، یا عام انسانوں کے تعلق سے ہو۔ اگر زیادتی ہو رہی ہے، اور جہاں پر بھی زیادتی ہوگی وہاں پر امن، جتنی زیادتی ہوگی اتنا امن وہاں سے اٹھتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین پر چلتے ہوئے عدل قائم کریں، سکون و اطمینان کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، خود بھی سکون میں رہیں اور دوسروں کے لیے بھی پرسکون ماحول بنانے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دنیا کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو بد امنی ہے، بے سکونی ہے اور شانتی جو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے دنیا کے تمام مسلمانوں کو عموماً اور ہم حاضرین کو اللہ رب العالمین خصوصاً اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے عام کیا، اور اسی اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ یہاں پر بھی مسنگ ہے، اسلام کو سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں بھی مسنگ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی امن و امان خود مسلمانوں میں قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ خود مسلمانوں میں دیکھ لیں، بہت عجیب و غریب ماحول ہے۔ تو بہرحال جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی امن و امان اور شانتی کا ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے اور اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی فتنہ ہے اللہ رب العالمین ان فتنوں کا خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ بھی فتنوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دین پر ہمیں ثابت قدم فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے ہموار فرمائے، اور ہر مشکل، ہر پریشانی سے ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نجات دے، اور ہمیں اپنے محبوب اور متقی اور مخلصین بندوں میں سے شمار فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔